الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. آپ آقا مولا حضور علیہ السلام کے غلام تشریف فرما ہے تو محبت اور عشق مصطفیٰ یہ ایسی دولت ہے جو کائنات میں سب سے زیادہ قیمتی بھی ہے اور سب سے زیادہ انمول بھی ہے. سب سے بڑی کائنات کی اگر کوئی ڈگری کوئی سند کوئی آنر یا کوئی ڈیزگنیشن یا کوئی عزت مرتبہ مقام ہے تو وہ آقا و مولا کے غلامی ہے. ہم ایک چیز کا فخر ہے کہ ہم سب آقا و مولا کے غلام ہیں نہ کہ کسی دنیا دار کے ہمیں. اب غلامی ہے کیا جی؟ اب سورہ قرآن کی نص ہے سورہ توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب آپ فرما دیں عاشق رسول کون ہے اور حضور کا غلامی کیا ہے یہ سنے جی اور عشق مصطفیٰ کے تقاضے کیا ہیں. سورہ توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب آپ فرما دیں کیا کہ اگر تمہیں تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے رشتہ دار اور تمہارے وہ تجارت جس کو تم کماتے ہو اور تمہارا وہ مال و متاع اور وہ تمہارے گھر جن میں تم رہتے ہو اگر یہ ساری چیزیں اگر یہ تمہیں اللہ کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ تمہیں محبوب ہے اگر یہ ساری چیزیں اللہ کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے یہ تمہیں زیادہ عزیز ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بھی آپ کو فرما دیں کہ پھر اس وقت کا انتظار کرو جب اللہ کا حکم تم پر آ جائے گا. معنی یہ ہے کہ پھر اس وقت کا انتظار کرو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ آ جائے گا. تو کیا آپ اپنے دلوں کی طرف آپ نگاہ کریں بتائیں جی کیا آپ اپنے ماں باپ بیوی بچے مال متاع تجارت اور گھر جن میں آپ رہتے ہیں کیا برادری سے زیادہ آپ حضور سے پیار کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اور یہ حضور کے غلاموں کی شان. حضور علیہ السلام نے فرمایا حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں آپ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جس وقت تک کہ وہ اپنے والد اپنے بیٹے اور دنیا کے ہر انسان سے بڑھ کر وہ مجھ محمد عربی سے پیار کرتا اور آقا و مولا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ہے جی شان عاشق مصطفیٰ کی. حضور کا جو عاشق ہے حضور کا جو غلام ہے اس کی شان آقا و مولا نے خود بیان فرمائی. عاشق مصطفیٰ کی شان غلام رسول کی شان بزبان مصطفیٰ. حضور علیہ السلام آج اب بڑی پگڑی پہننے سے بندہ حضور کا غلام نہیں بنتا نہ بڑی جبے سے حضور کا بندہ غلام بنتا ہے. آج کا پیری فقیری کا اور غلامی کا معیار یہ ٹھہرا اگر تو مولوی صاحب یا پیر صاحب موٹر سائیکل سے اتر رہے ہیں تو وہ چھوٹے بن گئے اگر وہ بڑی گاڑی سے اتر رہے ہیں تو وہ اس سے بڑے بن گئے جی اگر وہ 2 کروڑ کی گڈی سے اتر رہے ہیں تو وہ پھر سب سے بڑے بن گئے. آج ولایت کا اور حضور کی غلامی کا معیار یہ ٹھہرا. سنیں جی عاشق مصطفیٰ کون ہے حضور کا غلام کون ہے اور یہ عشق و مستی کا جو آج یہ قافلہ چل رہا ہے نا آج بھی ہمارے سینے پھٹ پہ پھر دیکھے اس میں برکت کیا ہے. سنیں جی آقا و مولا حضور علیہ السلام کا فرمان نشان. آقا و مولا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اپنی وہ امت کے لوگ بہت پسند ہیں اور مجھ محمد عربی کو ان لوگوں سے بہت محبت ہے کہ جو آئیں گے میرے چلے جانے کے بعد. یہ کلام ہے جی ہم لوگوں سے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے. آخر آج کے مسلمان حضور کی عزت ناموز کے لیے گردن کٹانے کے لیے آخر کیوں تیار ہیں پوری زندگی کی جمع پونجی لٹانے کے لیے کیوں تیار؟ تو آقا و مولا نے فرمایا کہ میرے چلے جانے کے بعد میری امت میں وہ لوگ آئیں گے جن سے میں محمد عربی بہت پیار کرتا ہوں. رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا من سب نبی فرمایا قیامت تک جو نبی کے بارے میں بات کرے اس کو کاٹ
پردہ فرما جانے کے بعد ظاہری طور پہ آپ دنیا میں موجود نہیں ہوں گے تو ان امتیوں سے ابھی مدینہ پاک میں بیٹھ کر اتنی محبت اتنا پیار سنیں جی حضور کے غلام کی شان. حضور نے فرمایا کہ میرے وہ محبین، یہ وہ غلام مصطفیٰ، یہ وہ عاشق مصطفیٰ ہے جن کی پوری زندگی میں سب سے بڑی تمنا، سب سے بڑی جستجو، ہر زندگی میں سب سے بڑی لگن یہ ہوگی، سب سے زیادہ محنت اس بات پر ہوگی یا رسول اللہ قدر دے زندگی چھوڑی ایسا موقع ملے، یا رسول اللہ قدر دے بھی ایسا بھیلا بنے. کیا یا رسول اللہ ہم سنتے جائیں گے حضور نے کیا فرمایا کہ میرے امتی کی یہ جستجو اور یہ تمنا ہوگی یا رسول اللہ میں اپنے ماں باپ بھی آپ کا قربان کر دوں، یا رسول اللہ میں اپنے بیوی بچے بھی آپ کا قربان کر دوں، یا رسول اللہ میں اپنی زندگی کی ساری جمع پونجی حتیٰ کہ اپنا تمام مال و متا یا رسول اللہ میں آپ کے لیے قربان کر دوں. حضور نے فرمایا کہ سب کچھ قربان کرنے کے جذبے کے بعد حتیٰ کہ وہ اپنی جان بھی کچھ محمد عربی کے اوپر فدا کرنے کے لیے، قربان کرنے کے لیے ہر وقت وہ تیار رہے گا. اور سب کچھ قربان کرنے کا مقصد کیا ہوگا یا رسول اللہ بس ایک لمحے کے لیے آپ کی جھلک ہمیں ایک نصیب ہو جائے. حتیٰ کہ اپنی جان بھی وہ اس بات میں قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہے گا کہ یا رسول اللہ بدلے میں صرف ایک جھلک آپ کی نصیب ہو جائے. تو ایک جھلک پہ ٹھہرا آج فیصلہ کرنا. آج نصیب کا فیصلہ جو ہے وہ ایک جھلک. یہ حضور کے غلاموں کی شان ہے کہ حضور نے فرمایا کہ مجھے انہوں نے دیکھا نہیں ہوگا اور میرے چلے جانے کے بعد وہ سب کچھ مجھ محمد عربی کے لیے قربان کرنے کے لیے جذبے کے ساتھ اس تمنا کے ساتھ قربان کریں گے یا رسول اللہ بدلے میں ایک جھلک آپ کے اندر نصیب ہو. آج ایک وہ جھلک ہے. اب بتاؤ کہ سب کچھ ہم قربان کر رہے ہیں. آپ نے قربان کیا ملک پاکستان میں اور آپ کو زیارت کون کروائے گا؟ بولے جی آپ قربان کر رہے ہیں نا سب کچھ. بیوی بچے بلا دیے اور لوگوں نے اپنی بیویاں جوان بیوہ کروا دی، بچے یتیم کروا دیے، سینے گولیوں سے چھلنی کروا کر وہ جوان لبیک یا رسول اللہ کہنے والے تحریک لبیک کے کارکنان آپ جو وہ قبروں میں لیٹ گئے. آپ لوگوں نے بھی کبھی جیلیں کاٹی، کبھی ہتھکڑیاں لگائی، یہ سب قربانیاں آپ نے دی. بدلے میں حضور نے کیا فرمایا کہ میں محمد عربی تمہیں اپنی ذات کرواؤں گا. اب ایک مدعا یہ ہے کہ بندہ قربانی دے پاکستان کے اندر، قربانی دے فیض آباد کے اندر، قربانی دے پارلیمنٹ ہاؤس لاہور کے بعد، اور قربانی دے وہ رانا ٹاؤن یا سازوں کی. اب جب حضور کا غلام قربانی دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ حضور اپنے غلام کی قربانی اور اخلاص سے واپس ہو. یہ خود ہم نے دیکھا. سنے آج لوگ یہی کہتے ہیں کہ تحریک لبیک والوں نے لانگ مارچ کیا تو ان کے کوئی سیاسی مقاصد تھے. بتائیں جی کیا کوئی بندہ اپنی جوان بیوی ایم این اے بننے کے لیے کروا، جوان بیوی کو بیوہ کیا کوئی انسان ایم این اے بننے کے لیے کر سکتا ہے؟ پیر صاحب بھی ایم این اے کا الیکشن لڑا. کیا کوئی بندہ جنرل کونسلر کا ٹکٹ لینے کے لیے اپنے بچے یتیم کرواتا ہے؟ کیا کوئی بندہ چیئرمین کا ٹکٹ لینے کے لیے جناب سینہ گولیوں کے سامنے اس طرح رکھ دیتا ہے؟ یہ سب کچھ اگر کائنات میں ہو سکتا ہے تو سیاست کے لیے نہیں ہو سکتا، نہ ہی کسی اور دنیا کے مقصد کے لیے ہو سکتا. قیامت تک اگر حضور کے غلام جب جب اپنی جان اپنی ہتھیلیوں پر رکھ کر نکلیں گے اور کبھی شلوں کے برسات کے سامنے، کبھی گولیوں کے بچھاؤ کے سامنے، جب بھی حضور کا غلام سینہ تان کے گولی کے سامنے کھڑا ہوگا تو وہ وقت محمد عربی کی عزت راموز کے لیے ہی کھڑا ہوگا. یا جناب پنجاب اسمبلی یا قومی اسمبلی کے نظارے دیکھنے نہیں جاتے، وہ اگر جاتے ہیں تو وہ فقط ایک جھلک دیدار مصطفیٰ کے لیے. یہ جستجو ہے، یہ لگن ہے. اب ہوا کیا؟ اگر ہمارے حضرت امیر المجاہدین جو حضرت امیر المجاہدین نے تاریخ سال جمعہ فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اگر آج ہماری نیت اگر ٹھیک ہوئی نا، ہم نکلے حضور کی عزت ناموس کی پہلے داری کے لیے. اور جو بندہ حالت معذوری میں سب کچھ چھوڑ کر حضور کی عزت کے لیے نکلے، دسوں بھی بندہ نکلے حضور کی عزت واسطے، آپ گھر بار چھوڑ کر حضور کی عزت کے لیے نکلے تو پھر کیا آپ خود بے عزت ہو کے بے آبرو ہو کے گھر لوٹ سکتے ہیں؟ بندہ نکلے حضور کی عزت واسطے تو خود بندہ بے عزت ہو کے کس طرح آ جائے؟ اور جو حضور نے فرمایا کس طرح آپ نکلتے ہیں، یہ بھی سوچو. حضور نے کیا فرمایا کہ اپنے آباء و اجداد، اپنے ماں باپ، اپنے بیوی بچے بھی آپ نے چھوڑے
اپنی بیوی بھی بلا دی, اپنا گھر بار بھی نہ دیکھا کہ گھر میں کھانے کے لیے آٹا ہے کہ نہیں, دکان کا شٹر گرا دیا, کیا پتا واپس آنا, دکان کا کرایہ کس طرح ہونا, تو سیل کس طرح ہونی, تو منافع کس طرح ہونا, اور جناب رزق کے اور پیٹ کے معاملات کس طرح چل رہے ہیں. لیکن آپ نے کچھ بھی نہیں دیکھا. جب جب بھی اس نے ناموس رسالت کا میدان لگا, اگر آپ پاکستان میں گولی کیوں بنی؟ گولی اس لیے بنی تھی کہ یہ گولی کام آئے گی قبلہ اول بیت المقدس فتح کرانے کے لیے, یہ گولی کام آئے گی ہندو کو کشمیر سے بھگانے کے لیے, یہ گولی کام آئے گی بابری مسجد دوبارہ تعمیر کرانے کے لیے, یہ گولی کام آئے گی ہماری ماں بہن بیٹی کشمیریوں کی عزت بچانے کے لیے. لیکن یہ گولی ان کے لیے چلی جو حضور کی عزت بچانے کے لیے باہر نکلی. آج ان کے سینے چلنے کیے گئے جو عقیدہ ختم نبوت کی پہرے داری کے لیے باہر نکلے. تو پھر بھی ہمیں کوئی پریشانی نہیں. کیوں؟ جن مالکوں کا کام ہم کر رہے ہیں وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. حضور نے کیا فرمایا کہ میں تمہیں ظاہر کرواؤں گا, صرف میرا امتی سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوگا. اب جناب ساتوفی کا میدان ہے اور تحریک لگائے گا رسول اللہ کا لانگ مارچ ہے فضل ناموس رسالت. ہم نے کیا دیکھا کہ سامنے گولیوں کے جب کریشن کوفوں کے منہ کھلے نا تو ایک لڑکے کو یہاں گولی لگی. آج جو بندہ ایک پرچہ بھی نہ کٹوا سکا, جو بندہ ایک دن ایک رات بھی جیل کے پیچھے نہ گزار سکا, آج وہ بیک والوں کے خلاف باتیں کر. آج ان کو وہ لوگ نہیں ہضم ہو رہے کہ جنہوں نے اپنے سینے ہاتھوں مولا کی عزت کے لیے چھلنی کروائی. یہ تو ہم نے خود دیکھا نا جناب, یہاں سے گولی پار ہوئی اور خون بہ رہا ہے اس طرح, اور وقت شہادت قریب ہے, گولی لگ چکی. گولی کا آخر درد تو ہوتا ہے نا جی, لیکن جب اس کو ہم اٹھا کے لے کر آ رہے ہیں نا تو کوئی اف نہیں, کوئی ہے نہیں, کوئی درد کا احساس نہیں. گولی جسم کے آر پار کر گئی, خون بہ چکا تھا, لیکن نہ کوئی اف نہ درد کا احساس. اس چہرے کے اوپر چمک بھی ہے, مسکراہٹ بھی ہے, اور مسکراہٹ کے وہ یہ نعرہ لگا رہا ہے لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا. یہ ہے وہ جذبہ. تو جب آقا مولا کی عزت کے لیے جب اس نوجوان نے اپنے جسم سے گولی ہاتھ پار کروائی, پھر درد کا احساس کوئی نہیں, اور دنیا سے جاتے جاتے مسکرا مسکرا کے لبیک کے نعرے لگا رہا. ہم نے پوچھا جناب درد نہیں ہو رہا؟ اس نے کہا جناب درد نہیں ہو رہا, بلکہ آقا مولا کی زیارت ہو رہی ہے. یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک. یہ جی وہ لبیک والے, آپ کو لبیک والوں کو کوئی دنیا کی طاقت نہیں جھکا سکتی, نہ آپ کو کوئی گرا سکتا, نہ کوئی آپ کو ڈرا سکتا, کیونکہ یہ پیر مہر علی شاہ صاحب نے خود فرمایا لوگوں کو بڑا بڑا ناز. ہمارا نہ کوئی جاننے والا, نہ کسی کے ہم ماننے والے, ہم ماننے والے آقا مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام. یہ تو خود پیر مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا. آپ نے فرمایا کہ رہتی دنیا تک جو بھی انسان حضور کی عزت ناموس کی پہرے داری کے لیے نکلے گا, آج ان کو یہ پریشانی نہیں, کہتے جناب پتہ کریں کہ ان کے پیچھے ہاتھ کون سا, پتہ کریں کہ اتنا ظلم پہاڑ ڈھا جانے کے باوجود ہم لبیک والوں کو گرا نہ سکے, دھمکا نہ سکے. پتہ دے کرو کہ طاقت کیا ہے, پشت کے اوپر ہاتھ کس کا. تو یہ تو پیر مہر علی شاہ صاحب نے خود فرما دیا کہ قیامت تک جو بھی حضور کا غلام آقا مولا کی عزت ناموس کی پہرے داری کے لیے نکلے گا, تو پیر صاحب نے فرمایا کہ اس کی پشت کے اوپر بلکہ براہ راست پتیلے والے کا ہاتھ اس کی پشت کے اوپر موجود ہے. رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک. اللہ حضرت نے قلم اٹھایا, یا صلاح کیا جس پہ حمایت کا پنجہ تیرا, شیر کو کھاتے میں لاتا نے کتا تیرا, در در سے سخت اور سخت سے نسبت میری, اور میری گردن میں بھی دور کا ڈورا تیرا, اور اس نشانی کے جو کتے ہیں نہیں مارے جاتے ہیں. امیر مجاہدین میں شعر پڑھ دو میں سننا ہے, میں کتا پاک رسول اللہ کا بھونکے شور مچاوے, کیوں ناموس رسالت گلشن اندر کوئی سور نہ پھیرا پاوے. اس نشانی کے جو کتے ہیں حضرت فرماتے ہیں سے کوئی لگے لگے سے دوسری کتے کیوں نہیں, ہم مالکوں والے ہیں. کتے دے گلے دے اندر کا پٹا پا دیا جائے نا, یا کوئی دورا اونی ہوندی پٹی یا لیڑ کہ تسی کہندے کہ کس بار لگا پٹا یا کپڑے دی جو عام پٹی یا لیڑ پا دو, ٹھیک ہے, بڑی جاب پا دو.
تو کتے کو محکمے والے بھی گولی نہیں مارتے، تو محلے والے بھی کتا مارو تو پہلے ہی رک جاتا ہے، نہیں یہ تو مارو۔ پھر بتاؤ کہ آخر کسی کے نام کا پٹا میرے اور آپ کے گلے کے اندر ہے کہ نہیں ہے؟ جو کتے ہیں نہیں مارنے چاہتے، تحشر میری اور آپ کے گردن میں پھر ہے نام کا پٹا۔ جان چاہتی ہے تو چلی جائے، آپ کو مولا کی غلامی کا دامن جانے پائے۔ یہ جو پٹا ہے نا حضور کی غلامی کا، بس اس کو اتارنے کی کوشش ہے اور اسی کو بچانا ہے تو بات بننی ہے۔ آپ کے میر صاحب قاضی صاحب آپ تشریف فرمائے اور ابھی یہ نماز جب امامت فرما رہے تھے مجھے وہ جیل کے دن یاد آ گیا اور وہی یاد ہے آپ نے جیل کے اندر با جماعت نماز پڑھتے رہے، کافی نمازیں پڑھی۔ تو یہ سارا ظلم ستم یہ کیوں ہے؟ کفار کا زور کیوں ہے؟ کفار یہ کہتا ہے کہ اب جو حضور کے غلام ہیں یہ دوبارہ اپنے نبی کی عزت کے لیے نہ کریں، ان کے اندر سے دینی غیرت اور حب مصطفیٰ حضور کا عشق چھین لیا جائے، ان کے اندر سے جہاد کی لگن چھین لی جائے۔ جب جہاد جو اسلام کی روح ہے یا عشق مصطفیٰ جب آپ کے بدن سے کھینچ لیا جائے تو پیچھے بچتا کیا ہے؟ تو اس واسطے آپ سب لوگ قسطوں والے غیرت والے خاندانی لوگ بیٹھے دیکھ کے پتہ نہ کریں۔ ہر انسان کے ساتھ 2 4 5 10 15 20 عورتوں کی عزت جو سی ہے وہ جڑی ہے، اور آپ سب لوگ اپنی ماں بہن بیٹی کی عزت کے محافظ ہیں نا جی۔ تو جو انسان اپنی ماں بہن بیٹی کی بھی تو اسلام بچاتے ہیں نا، بچا نہیں رہے، تو جڑا انسان اپنی ماں بہن بیٹی کی عزت نہ بچائے اس نے یہ کہنے کے اپنی زبان میں، تو جو امتی اپنے نبی کی عزت کے بچانے کے لیے نہ نکلے اس کو کیا کہتے ہیں؟ پھر اس لیے اپنے اندر غیرت دینی آپ نے غیرت ایمانی آپ نے پیدا کرنی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، زندگی ایک مرتبہ، بالکل اسی طرح موت بھی ایک مرتبہ، اور اگر موت آ جائے آپ کو مولا کے نام پر تو اس سے بڑھ کر ہمارے لیے اور دینی دنیاوی فائدے۔ آپ میں سے کوئی شخص کھڑا ہو سکتا ہے، کوئی ایک اتنا سا کروڑواں حصہ کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے دنیا میں، جڑا بندہ ایک ہے کہ آقا مولا کے شیخ مطالعہ کے اوپر چل جانے کے بعد مجھے دنیاوی بھی نقصان ہو جائے گا، مجھے جسمانی بھی نقصان ہو جائے گا، مجھے کوئی مالی یا روحانی نقصان ہو جائے گا۔ اگر آپ خوشحالی اور کامیابی چاہتے ہیں تو خوشحالی اور کامیابی اور برکت اگر ہے تو وہ صرف آقا و مولا کے دین میں ہے۔ حضور کے دین کے لیے آپ لوگوں نے کھڑے ہونے، حضور کی عزت اور اس کی پہرے داری کے لیے کھڑے ہونے نا جی انشاءاللہ۔ قرآن مجید اس لیے نازل نہیں ہوا کہ صرف اس کی تلاوت کر دی جائے یا جدو بچی دنیا ہوئی ہوئے اس کی رخصتی دے ویلے اس کے ساتھ سے رابطہ دیتا جائے، یا کوئی بندہ کہاں کے اندر فوتگی ہو جائے تو اس کی پل پر اس کے 30ویں پہ 10ویں پہ 40ویں پہ کر کے رات 2 پارے اس پارے پڑھ لے جان۔ قرآن مجید کا ایک اپنا قاعدہ ہے، ایک اپنا قانون ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، آقا و مولا کے شیخ مطابق اس کے اندر رسول ہیں۔ تو پھر بتاؤ کہ قرآن کی حکومت، قرآن کا قانون کا نفاذ کس نے کرنا ہے؟ ہندو نے، یہودی نے، ہندو کے جھنڈوں نے، فاسق فاجروں نے؟ اگر قرآن کے قانون کا نفاذ کرنا تو وہ میں نے اور آپ مسلمانوں نے کرنا ہے۔ حضور کی عزت نام اس کی پہلے داری کون کریں گے؟ یہودی آئیں گے اسرائیل سے، یا جناب کوئی کافر آئیں گے، انگریز آئیں گے یورپ میں سے؟ حضور کی عزت نام اس کی بھی پہلے داری کرنی ہے تو ہم نے کرنی ہے، اور انشاءاللہ سینہ تان کے اس چیز پر آپ فخر کیا کریں کہ ہم حضور کے غلام۔ اس کائنات میں اگر کسی کی غلامی کرنا کوئی فخر اور سعادت اور اعزاز کی بات ہے تو وہ آقا و مولا کے غلام جو لوگ دین سے دور ہیں ان کے اندر ایک ذرا برابر کا وہ دنیا کے اندر بھی بیچتے، قبر کے اندر بھی ان کی عزت کوئی نہیں، اور حشر میں بھی انہوں نے بے عزت ہی ہونا ہے، کیونکہ حضور کی جب شفاعت نہیں ہوگی تو بدالتیں بڑھنی کوئی نہیں۔ آپ کربو جوار کا آپ یہ بڑی گاڑیوں سے ان چیزوں کو پاس سکتا ہے، آپ کبھی ان کے گھروں کی طرف آپ خالی ذہن لے کے جائیں یا دیکھو کہ ان کی بیوی کی کیا حال ہے، اتنے سارے بیٹھے ہوئے ان کی بیویوں کے حالات دیکھیں، ان کی بیٹیوں کے حالات دیکھیں، ان میں سے ایک کا بھی ایسا بچہ نہیں ہے کہ ان کے مر جانے کے بعد ان کے بچے بھی ان کے جنازہ پڑھتے ہیں۔ جب بزرگ کھڑے ہوں گے مولوی صاحب کو دیکھ کر کے اللہ اکبر سلام پھیر دیں گے، ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ نماز جنازہ صاحب پڑھنا کس طرح۔ تو آپ ایسی اولاد چاہتے ہیں اپنے پیچھے، اگر تو آپ ایسی اولاد چاہتے ہیں، آج ان کے گھروں کے اندر ٹی وی لگے ہیں، کیبل لگے ہیں، گھروں کے اوپر ڈش کے چھچے لگے ہیں، اور کیبل کا کوئی ڈرامہ ہے، ٹی وی کا کوئی ڈرامہ، اس میں ایک تعلیم دی جا رہی ہے کہ جوان بیٹی کس طرح ماں باپ کی باغی ہوگی،
کس طرح وہ اپنے یار کے ساتھ جائے گی, کس طرح وہ اپنے ماں باپ کو وہ دھوکہ دے گی, کس چیز کی تعلیم ہے. اور وہی ٹی وی جو ہے وہ اندر لگا ہوا ہے, فاش عورتیں ہیں, اور یہ وہی عورتیں ہیں جو برہنہ ہیں. حضور نے جن کے بارے میں فرمایا کہ یہ وہ عورتیں ہوں گی جو لباس پہن کے بھی نہیں ہوں گی, برہنہ ہوں گی, اور یہ وہ ہے کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پا سکیں گی. حتیٰ کہ جنت کی خوشبو 1000 سال بندہ دور رہے گا, 1000 سال کی مسافت سے جنت کی خوشبو آنے لگ جائے گی. تو جب آپ لوگوں نے, حضور نے فرمایا میں سے جس کے اندر ریا نہیں اس کے اندر ایمان نہیں, جس کے اندر ایمان نہیں اس کے اندر ریا نہیں. آپ خود مجھے بتا دیں جتنے سینٹر میں بیٹھے ان میں سے ایک ہی ریا والا ہے. سامنے کیبل ٹی وی لگی ہے, باپ ادھر بیٹھا, بیٹی ادھر بیٹھی, شور ادھر بیٹھا اور اس کی بچی ادھر بیٹھی, بھائی بھی ادھر بیٹھا, بہن بھی ادھر بیٹھی, ماں بھی ادھر ہی ہے تو بیٹا بھی ادھر ہی ہے, ساس بھی ادھر ہی ہے, دماد بھی ادھر ہی ہے, شوہر بھی ادھر ہی ہے, نونو بھی ادھر, تو سارے وہ بیٹھ کے جناب سسر بھی ادھر, جناب وہ بھی ادھر, جناب درمیان ٹی وی لگے تو سارے دیکھ لیں اور یہاں کا جنازہ نکلا کہ نہیں. اب جب آپ اپنی بچیوں کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ ایسا لباس پہن, اور جس طرح کہ اپنے ماں باپ کو دھوکہ دے رہے ہیں, آپ اس کو خرچہ دے رہے ہیں بچوں کو, جب آپ یہ تعلیم دے رہے ہیں تو انہوں نے بڑے فکر کرتے ہیں. جتنے بھی آج ہم دے رہے ہیں نا بات, ان کے ماں باپ نے ان کی کیبل سے تربیت کی ہے, وہ کیبل آ گئی ہے. کبھی بھی حضرت ہمارے فرماتے تھے کہ حضور کی عزت ناموس, اس چیز سے پریشان نہ کرو, یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے. لوگ کہتے ہیں فلان نہیں نکلتا, ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور کی عزت کے لیے, دین کی سر بلندی کے لیے نہ ہی کبھی کوئی کتے بلے نکل سکتے ہیں. حضور کی عزت کے لیے جب بھی نکلے گا وہ محمد عربی کا غلام اور شیر نکلے گا. اور تاریخ اسلام قرآن و حدیث اس چیز کی گواہ ہے کہ حضور کا جو بھی گستاخ ہے نا وہ حلال کا نہیں ہوتا. قرآن کی بھی نص ہے نا سورہ قلم میں, وہ حلال نہیں ہوتا. وہ جو باپ اپنا لوگوں کو بتاتا رہتا ہے نا کہ میرا باپ یہ ہے, میرا باپ یہ ہے, دراصل میں اس کے اندر میں خطا ہوتی ہے, وہ اس باپ کی اولاد نہیں ہوتا. تو اس واسطے حضرت امیر المجاہدین فرماتے ہیں کہ حضور کی عزت ناموس کے نکلنے والے کے لیے 2 باتیں ہونا ضروری ہے, باپ کا ایک ہونا اور ماں کا نہیں ہونا. جس کا باپ ایک ہے, جس کی ماں نیک ہے, وہی حضور کی عزت ناموس کی بات کر سکتا ہے, وہی حضور کی عزت کی پہرے داری کے لیے نکلے گا. تو آپ لوگ خوش قسمت لوگ ہیں, آج بے پردگی اپنے عروج پر ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس دن بھی, یہ 3 دن پہلے اسیار جناب لیڈرشپ جلسہ سے ادھر اسیار تھے, ادھر ماسوا بات پنڈی جلسہ سے, تو راستے میں ہم لوگ کھڑے ہوئے پیٹرول پمپ پہ, اور آپ یقین کریں کہ اتنی بے آئی جو بندہ سوچ نہیں سکتا. ظاہری ڈالوں اس طرح اندر کوئی بندہ پورا دیکھنا چاہیے. آپ یقین کریں کہ میں نے اپنے, چونکہ صرف انسان ہی ہیں, یہ چادر جون سی ہے نا دوسری چادر سے, وہ چادر جون سی ہے وہ میں نے جتنی دیر پیٹرول کرتے رہے وہ میں نے اپنے منہ کے اوپر ڈال دی. آپ بتاؤ کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم مدینہ کی ریاست کے دعویدار ہیں, اگر مدینہ کی ریاست ہوتی, اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پہ چلنے والا آپ کا والد ہاتھ میں زمانہ ہوتا, تو کیا آج عورتیں اس طرح ننگی ہو کے گلیوں میں, پیٹرول پمپوں میں, بازاروں میں پھرتی؟ کیا روڈ کے اوپر جو سی ہیں وہ برہنہ لڑکیوں کی تصویریں نہیں لگی ہوئی؟ نیچے سارے مسلمان بھی ہیں, شیخ الحدیث صاحب بھی گزرے ہیں, پیر صاحب بھی گزرے ہیں, فقیر صاحب بھی گزرے ہیں, آپ سب غیرت والے بھی گزرے ہیں, تو اتنے نہ لڑکی کی تصویر لگی ہے. تو بازار کی زینت کبھی بھی عورت میں نہیں بننا تھا. یہ عورت کیوں بنی؟ کیونکہ ہماری غیرت ختم ہو گئی. یہ عورت آج یہ بے حیائی اور یہ زنا اور فحاشی بیانی کا بازار کیوں گرم ہوا؟ جو حضور کی عزت کی بات کرے اس کے سینے پہ گولی مار. سمجھو, اب چاہیے یہ تھا کہ اس کو عبرت کا نشان بنایا جاتا تاکہ ملک پاکستان میں دوبارہ ایسا فحاشی اور ایسا گندا بازار گرم نہ ہوتا. لیکن ہوا کیا؟ آج اب تمام لوگ بیٹھے ہیں, پیر صاحب سے لے کر اسٹیج سے لے کر آخری بندے تک, ایک بندہ, آپ لوگ ہم سے عمر میں بھی بڑے بیٹھے ہیں, ایک بندہ آپ میں سے کھڑا ہو کے یہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ ہماری جان میں برکت ہے, ہمارے گھر میں برکت ہے, ہمارے اناج میں برکت ہے, یا ہمارے وقت میں برکت ہے, کوئی برکت نہیں ہے کسی کے رزق میں, چاہے کوئی پیر صاحب ہے, شاہ صاحب ہے, حتیٰ کہ آپ کا لنگر شریف جا رہا ہے, برکت وہ والی نہیں ہے جو ان کے بزرگوں کے ٹائم تھی. بے برکتی ہو گئی ہے. ہر بندہ جسمانی, آج کوئی بندہ کہتے نہیں میں جسمانی طور پہ میں بڑی برکت ہے, نہ جسمانی برکت ہے, نہ روحانی برکت ہے, نہ وقت میں برکت ہے. صبح اٹھتے ہیں پتہ بھی نہیں لگتا, مغرب عشاء ہو گئی, اسی طرح ہی ہے.
اب سنو کیوں کہ اگر میں اور آپ ظالم ہوں گے نا تو ساڑھے ظلم کی وجہ تو یا ہم متاثر ہوں گے یا 5 10 یا ایک محلہ متاثر ہوگا. اگر حاکم زمانہ ظالم ہوئے گا نا اللہ اللہ کے رسول کی دشمنی کو اتر آئے گا. تو ماں نے لکھا کہ اس کا ظلم کے جو اثرات ہے نا اس کا ظلم کا جو اثر ہے وہ صرف اس کی قوم تک نہیں صرف رایا تک نہیں بلکہ وہ جانور کے دودھ کے تھنوں تک بھی اس کا اثر جائے گا. روایات اس قسم کی موجود ہے کہ ظالم آ کر بادشاہ اور وہ بندہ سی تو اس نے کوئی ماں سی اسی لیے یہی کہتے ہوئی مجھ یا بھینس تو اس کے بارے میں مشہور سی کہ وہ اتنا زیادہ نہ وہ دودھ دیتی تھی وہ 5 جانوروں کے برابر دودھ دیتی تھی. تو جڑا اس کا ایسے مالک وہ بھی بڑا سیاح سے بابا جی تو انہوں نے ایک دن دھان کاٹ رہے تو اس نے 4 گنا اس نے دودھ جو ہے وہ گرا دی. جو برتن چک کے لائے گئے نا تو آپ نے اپنے گھر والے کو کہا آپ نے فرمایا کہ بڑے لوگ راشن بھی وہی ہے ونڈا بھی وہی اور دودھ بھی میں نے خود نکالا اور بھینس بیمار بھی نہیں ہوئی. لیکن آج جو اس نے 4 گنا جو دودھ گھٹایا نا اس کا مطلب یہ ہے کہ بادشاہ کی میری بھینس کے اوپر نظر پڑ گئی ہے. اب اس کا وزیر سی اور چونکہ منچ اس نے مشہور سی بات چلتے چلتے شاہی دربار میں پہنچے تو وزیر نے کہا کہ جناب علی ایک بندہ اس کی بھینس آپ نے سنا ہوگا. اس نے کہا جی بالکل میں نے سنا. تو کہتے جی آج اس کی بھینس نے 4 گنا دودھ کم دیے. بادشاہ نے کہا اچھا کیوں؟ تو وزیر کہنے لگا جناب وہ بندہ تو ایک کہتا ہے کہ میرے خیال میں شاید بادشاہ کی نا نظر یا ارادہ میرے بھینس کی طرف ہو گیا. تو بادشاہ ادھر ہی رونے لگا. وہ کام کیا اس نے کہا ہاں بالکل ایسے ہی ہے کل میرا اس کے گھر سے جو ہے وہ گزر ہوا جب میری نظر پہ نا ماش لگتے ہیں تو میں اپنے معافظہ میں کیا رہا ہے ماش کھول کے تشریف اور شہر میں پاس جو ظالم ہے اس کی ظالم حاکم زمانے کی جو سوچ ہے نا جو اس کی نصرت ہے وہ صرف رایا تک نہیں آتی بلکہ جانوروں کے تھنوں تک بھی ہو جاتی ہے. اس لیے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ فاشی اور ریانی کا آج بتاؤ جی اگر آپ دین اسلام کی کتنی بھی سزائیں ہیں اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے جو اللہ کا فرمان ہے جو حضور نے فرمایا کیا ایک بندے کو بھی وہ سزا دی جا رہی ہے؟ ایک عورت تھی اسے چوری کی تھی. ہم تو اس سے زیادہ مصطفیٰ کی بات کرتے اتنی سفارشیں آئی کہ یا رسول اللہ بڑے اصل رسول دیا ہے بڑے اونچے خاندان دیے تو کوئی اور سزا آپ کو جویز فرما دیں کچھ قید کر دیں کچھ اور توڑے دن واسطے. آخر میں حضور نے پتہ کیا فرمایا امت کی تعلیم کے لیے زبان ہمارے جیسے بندے کی خدا کی قسم جلتی ہے لیکن امت کو سمجھانا مقصود تھا. حضور نے کسی کا نام نہیں لیا. حضور نے اپنے لگتے جگر جناب حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا نام لیا. حضور نے فرمایا کہ آج اگر میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی نا تو اس کے لیے بھی حکم وہی تھا جو اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم تھا. اگر آپ کے بارے میں آتا ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ آپ کے جسم سے جنت کی خوشبو آئے گی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو خود بھی سنا کرتے تھے. آپ سنیں جی آج کی جو سے لڑکیاں جو بے حیا ہیں ہمارے حضرت امیر المجاہدین فرماتے سے کہ کل کو کیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنت میں سنیں آپ روایت جی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے مطابق بات سبحان اللہ. جس وقت یہ زمین جس میں آج ہم بیٹھے نا اپنے مربع آتے زمینہ دے جاگیرداروں میں بڑا ناز ہے جس وقت یہ زمین کب کپانے لگے گی آسمان تھر تھرانے لگے گا اور تارے ٹوٹ جائیں گے سارے پہاڑ جو سے وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے سمندر ابل پڑیں گے بڑے سے بڑا جناب چاہ سوار شیر دل آج اس کا بھی دل کانپے گا جناب خبریں پھٹے گی بندے سارے پار میدان حشر سرپا ہو جائے گا. اب سب کچھ ہو جانے کے بعد لوگ برہنے کھڑے ہوں گے. سنیں جی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان. آپ تینوں سے روایت ہے آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے خود آقا و مولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا حضور نے فرمایا کہ جب میدان معاشر لگے گا پوری دنیا خوف کے مارے لرز کی ہوگی اس طرح کھڑی ہوگی تو اس وقت عرش کی گہرائیوں میں سے ندا دینے والا یہ آواز دے گا. اس وقت عرش کی گہرائیوں میں سے ندا دینے والا یہ آواز دے گا کہ اے اہل معاشر اپنے سروں کو جھکا لو اپنی نظریں جھکا لو. کیوں کہ فاطمہ بنت محمد کا یہاں سے گزر ہوگی اور کیسے گزرے گی حضور نے فرمایا بل میری بیٹی فاطمہ ایسے گزرے گی کہ 70,000 سے زائد خادمائیں
ان کو اپنے جرمٹ میں لیے ہوں گے اور ساری کی ساری خاتمیں بجلی کی طرح چمک رہی بھی ہوں گی اور تیز رفتار میں ہوں گی. جھٹ کے ساتھ حضرت فاطمہ جو سے گزر جائیں گی, جو بے پردہ عورت ہے جس کی آج بورڈ کے اوپر تصویر لگی ہے, یا جو لباس پہن کے بھی ننگی ہے, جس کے جسم کے اوزار نظر آ رہے ہیں, کیبل دیکھنے والی, لیکن محمد بن قاسم کا وارث پیدا نہیں کر سکتے. اچھی مائیں اچھے بچے ہمیشہ پیدا کرتی ہیں. حضرت داتا جی بری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ اسی طرح آواز و نصیحت فرما رہے مریدین کے بیٹھے سے, تو آپ نے فرمایا کہ کبھی نماز تہجد آپ نے قضا نہیں کرتی, اور میری آج تک زندگی میں کبھی نماز تہجد قضا نہیں ہوئی. یہ بات واضح نصیحت فرما کے آپ واپس گئے رات کو, تو آپ آگے آپ کی والدہ کھڑی حجرے میں, تو آپ نے فرمایا کہ بات بیٹا ایسی ہے, میں بھی اس چیز کی گواہ ہوں کہ تیری آج تک کبھی نماز تہجد قضا نہیں ہوئی, اور اللہ نے تجھے بہت بڑا ولایت کا مقام بھی دیا, لیکن میرا بھی اتنا سا کردار ضرور ہے کہ جب تم چھوٹے تھے نا, دودھ پیتے تھے, سردیوں کی سرد راتوں میں جلدی رات میں تم میرے تو اٹھ کے دودھ منگے نا, آپ فرماتے ہیں کہ پہلے میں نے گرم بستر چھوڑا, پہلے میں نے پانی سے وضو کیا, پھر بسم اللہ کہا کہ مجھے دودھ پلایا. تو اچھی مائیں اچھے بچے پیدا کرتی ہیں. حضور کے غلام جو وہ مائیں تھیں جن کی گودوں کے اندر اسلام کے مجاہدین جو سے ہیں وہ فرمان چلتے تھے. بات بالکل سیدھی سادی سی ہے, یا بات ختم ہے, اس میں کوئی پریشان بھی نہیں آپ نے ہونا. ہم نے کلمہ پڑھا حضور علیہ السلام کے نام کا, اس لیے ہم نے حضور علیہ السلام کی عزت کی بھی بات کرنی ہے, اور انشاءاللہ قرآن کے قانون کا بھی نفاذ کرنا ہے. اب بتاؤ کہ جس میں دکان ٹوٹی, کیا وہ بڑا لٹیرا, وہ بڑا ظالم ہے, یا جس نے قیدا ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالا وہ بڑا ظالم ہے؟ جس نے مجھے آپ کو ڈنڈے مارے وہ بڑا ظالم ہے, یا وہ بڑا ظالم ہے جس نے غازی ملک ممتاز حسین قادری صاحب کو شہید کیا؟ بڑا ظالم ہے نا وہ جماعت. تو یہ وہ جماعتیں ہیں کہ پچھلی حکومت نے ممتاز قادری صاحب کو شہید کیا, عقیدہ ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ساروں نے مل کے ڈالا. آج کی موجودہ حکومت T20 میچز کے لیے, میچ کے لیے جس کے اندر لڑکیاں انجوائے کرتی ہیں, میچوں کے لیے اللہ کے گھر پہ تالے لگا دیتے ہیں, اور جو حضور کے عقیدہ ختم نبوت کی پہرے داری کے لیے نکلوں کے سینے گولی سے چھلنی کیے جاتے ہیں. حضور کی عزت کی جو بات کرے وہ ٹھہرتا ہے دہشت گرد, جو حضور کو معاذ اللہ غلیظ گالیاں نکالے, شدید گستاخی کرے. اگر آج آپ ان کے نظام کے لیے کھڑے ہوں گے, اگر آج آپ ظالم کی حمایت کریں گے, تو حضور نے فرمایا کہ جس میرے امتی نے کسی ظالم کا ساتھ دیا اس کو یہ معلوم ہے کہ فلاں شخص ظالم ہے. حضور نے فرمایا کہ اس کا ساتھ دینے کے ساتھ ہی وہ اسی وقت وہ کافر ہو جائے گا, وہ مسلمان نہیں رہے گا. اور حضور نے فرمایا کہ بہترین ہے وہ شخص کہ جس نے کسی کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت برباد کر دی. تو آپ لوگوں کے آگے بس اتنی سی درخواست ہے, آپ خود سوچیں, آپ خود سمجھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا باطن صاف کرے. اگر باطن صاف نہیں ہے تو پھر سامنے امام حسین بھی کھڑے ہو نا, تو لوگ امام حسین کو چمکتا چہرہ چھوڑ کے یزید کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. اگر اندر صاف نہیں ہے تو پھر سامنے وقت کے دو نبی بھی کھڑے ہو نا, حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون سامنے کھڑے ہو, تو پھر وہ لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کے آگے سجدہ کرنا ہے. تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ دونوں نبیوں کو چھوڑ کر اللہ کے آگے سجدہ نہیں کرتے, بلکہ دوسری طرف جا کے ویڑا دے کے سجدہ کرتے ہیں, جو تو اندر گندہ آ جائے. تو اس لیے یہ کفرانہ چال ہے, یہ انہی کے جملے. شاہ صاحب تشریف فرمایا قاضی صاحب نے, خدا کی قسم یہ حضور کی کسی ایک غلام نے نہ کبھی ایسے سوچ رکھی, نہ ہی کسی کی باتیں. تو آپ وہ بول کے پڑھائی جاتے ہیں نا اسکول کالج یونیورسٹی میں, جو اینکر کیا کہتے ہیں, دین امن کا درس کرتے ہیں, امن 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 امن. بتاؤ کہ کائنات میں حضور سے بڑا امن, بلکہ کائنات کے اندر, زمین کے اندر اور آسمانوں میں حشر میں بھی جب اگر کوئی امن آئے گا تو حضور کی نعمت کے سکتی ہے. حضور سے بڑا رحمت اللہ علیہ کوئی نہیں, لیکن رحمت اللہ علیہ اور امن یہ نہیں ہے کہ آج کسی ماں کی چادر کھینچ لی جائے. آج یہ جو امن کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کی ماں کی, آپ کی بہن کی, آپ کی بیوی کی سامنے عزت کی کار 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 میں بدماش, تو اسے کہا نہیں جی ہم امن والے. حضور کی عزت کے اوپر کوئی جناب حملہ کر رہا ہو تو اس کا بھی بدلہ نہ لو, منہ دو جواب نہ دو, جی ہم امن آ رہے ہیں. دینا کے سب سے گندے نالے کے اندر سے 700 قرآن مجید میں گئے اس میں نکلے, سارے چپ کر کے نہیں بس ٹھیک ہے, نہیں ہم امن والے ہیں. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل الخلق بعد الانبیاء, انبیاء کے بعد اس کائنات میں سب سے بڑا اگر کسی کا مقام ہے تو وہ حضرت ابوبکر صدیق ہے. کیا اسلام آباد کے اندر وہ ذاکر خنزیر سے بھی زیادہ پلید, کیا وہ حضرت ابوبکر صدیق کو کافر نہیں کہہ گیا؟ اپنے باپ کو ہم گالی نہیں سنتے, لیکن یہ امن ہے کہ ہم نے ابوبکر صدیق کے گستاخ کا بھی ہم نے بدلہ نہیں لیا. آج اپنی ماں کو گالی سنتے جی,
تو پھر بتاؤ کہ کتیا کے گلے کے اندر ازواج مطہرات کا نام لے کے اس کو نہیں پھیرا گیا بازار میں؟ پھیرا گیا. لیکن ہم تو امن والے ہیں. یہ امن نہیں ہے، یہ بغیرتی ہے. یہ بغیرتی ہے، یہ امن نہیں ہے. امن یہی ہے کہ ایک عورت کی چادر کا مسئلہ تھا، خدا کی قسم ایک عورت کی چادر ایک یہودی نے کھینچی غزوہ بنی قینقاع، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 15 دن یہودیوں کے ساتھ جنگ لڑی. امن تو یہ ہے. یہ جس طرح آپ کو لے کے جا رہے ہیں، اگلی بات یہاں بات ختم. سیاست کے حوالے سے مجھے بات کرنا نہایت ضروری اہم. وہ یہ ہے، آپ کو بہت سے لوگ یہ کہیں گے کہ جناب مولویوں کا سیاست سے کیا کام ہے. یہ اس لیے جملہ بولا جاتا ہے مسجد کے اندر سیاست کا کیا کام ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا مسجد کے اندر سیاست ہے کیا؟ صرف امور مملکت چلانے کا نام سیاست ہے. ملک ریاست چلانے کا نام سیاست. حضور نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے انبیاء کرام نے سیاست فرمائی، حضور نے خود فرمائی. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پردہ فرما جانے کے بعد جس طرح پوری شورا بیٹھی، حضرت ابو بکر صدیق امیر المومنین آپ مقرر ہوئے، تو آپ نے کیا فرمایا کہ بس اب حضور کا چمکتا دین جو ہے وہ مسجد نبی کے اندر ہوگا. بس آپ کے بعد حضور کا دین کسی گلی محلے میں بازار میں نہیں ہوگا. آپ کے بعد تھانے کچہری حضور کے دین کے مطابق نہیں چلیں گے. آپ نے فرمایا کہ حضور کا دین مسجد کے اندر بھی ہوگا اور پوری مملکت کے اندر بھی ہوگا. اور یہی وہ چمکتا دین تھا جو صحابہ نے تلواریں اٹھا کے پوری دنیا میں آقا و مولا کا چمکتا دین کا جھنڈا پوری دنیا میں گاڑا. لہرائے نا جی جھنڈا. اب سنیں، لوگ آپ کو یہ کہیں گے سیاست صرف اس چیز کا نام ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم دنیا کی کسی گندی کتاب کا قانون نہیں چلنے دیں گے. ہم نے اگر قانون چلانا تو وہ قرآن کا قانون چلانا. ہم کسی جھوٹ و نور کے ایجنٹ کو کسی دنیا دار من کے اوپر نہیں بیٹھنے دیں گے. اب کی بات میں تخت کے اوپر آئے گا تو وہ محمد عربی کا دین آئے گا. سارے معاملات قرآن و حدیث کی روشنی کے مطابق ہوں گے. اگر تم اس کو سیاست کہتے ہو، اور سیاست ایک وصف کا نام ہے، خوبی ہے جو انبیاء کرام کی ہے، سنت مبارکہ ہے حضور علیہ السلام کی. آج لوگ آپ کو یہ کہیں گے سیاست. آج حضور کی جو شان، جو نبیوں کا ایک منصب ہے، آج اس کو معذلہ غالی بنا دیا گیا. کوئی بھی چیز نیچر کے لحاظ سے، حیثیت کے لحاظ سے وہ غلط نہیں ہوتی. یاد رکھنا ہمیشہ اس کا استعمال اس کو غلط اور صحیح بنا دیتا. مثال اس کی ہے کہ آپ کے سامنے بجلی ہے جی، بجلی کے بغیر گزارا نہیں ہے نا اس دور میں. تو کیا بجلی کے اندر جب بندہ غلط انگل دے تو کیا وہ کرنٹ لگنے سے مرتا نہیں ہے؟ کئی لوگ مرے بھی. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعہ کا محکمہ ختم کر دیا جائے. اور کسی نے یہ نہیں کہا کہ بجلی ختم کر دیں تو لوگ مرتے ہیں. کیا ڈیم ٹوٹے نہیں؟ کیا سیلاب نہیں آئے؟ تو پوری بستیاں پانی بہا کے نہیں لے گیا. کتنے لوگ مرے؟ آج تک کسی نے یہ تو نہیں کہا جناب بس پانی ختم کر دیں پانی کا استعمال، آج کے بعد ہم پانی پیئیں گے بھی نہیں، آج کے بعد ہم نہائیں گے بھی نہیں. ایک کلیشن فوم اگر وہ کسی دہشت گرد کے ہاتھ میں دے دی جائے تو وہ قتل و غارت اور دہشت گردی کے کام آتی ہے. وہی کلیشن فوم اگر دین اور ملک پاکستان کو محافظ ہے کسی فوجی کے ہاتھ میں دے دی جائے تو وہ ملک پاکستان کی حفاظت کے لیے کام ہے. اسی طرح اگر یہ سیاست امور حکومت اگر یہ نمرود کے ہاتھ میں دے دیے جائے تو یہ ظلم کا نظام لاتے ہیں، اور یہ سیاست اگر حضرت ابراہیم کے ہاتھ میں آ جائے تو یہ عدل کا نظام لاتی ہے. اسی طرح اگر یہی سیاست یزید کے اگر یہی سیاست اگر فرعون کے ہاتھ میں آ جائے تو 70,000 سے زائد بچے قتل کر دیے جاتے ہیں. لیکن یہی سیاست موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں آتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ انصاف کا نظام. اور یہ سیاست جب ابو جہل، ابو لہب، شیبہ، عتبہ کے ہاتھ میں آتی ہے تو پھر کفر کا نظام مکے کے اندر آتا ہے. پھر 360 بت بیت اللہ کے اندر آ جاتے ہیں. لیکن یہی سیاست جب آقا و مولا کے دست اقدس میں اور صحابہ کرام کے ہاتھ میں آتی ہے تو یہی سیاست نظام اسلام لاتی ہے. آپ جتنی مرضی اور یہی سیاست ہے جب یزید کے ہاتھ میں جاتے ہیں تو یزیدیت اور ظلم ذات کا قانون لاتی ہے. اور یہی سیاست جب امام حسین کے ہاتھ میں آتی ہے اور جب حسین کے خاتم کے ہاتھ میں آتی ہے تو نظام مصطفیٰ یہ کبھی بھی نظام مصطفیٰ کا نفاذ نہیں کر سکتے، کیونکہ نہ یہ حافظ ہے، نہ یہ قاری ہے، نہ یہ عالم. ان کو پتہ ہی نہیں دین اسلام قرآن و حدیث ہے کیا ہے، حضور کا عشق ہے کیا ہے، اسلام کی پاور ہے کیا. تو یہ 1000 مرتبہ بھی ہے نا، یہ جب اقتدار پہ آئیں گے انہوں نے اپنی جیبیں بچانی ہے، انہوں نے اپنی ذات اوپر لے کر آنی. جب بھی سیاست
اور جب کبھی بھی یہ سیاست لبیک والوں کے ہاتھ میں آئے گی، اور انشاءاللہ آگے کو ہے آخری اچھونے ہیں، جب کبھی بھی یہ سیاست علماء کرام لبیک والوں کے ہاتھ میں آئے گی تو پھر یہ تک کہ محمد عربی کا چمکتا ہے حضرت ابراہیم صاحب سے ستار پر رکھا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ذہن باطن صاف کر دے اور خون کے آخری قطرے تک آخری سانس تک حضور علیہ السلام کی غیر شکر غلامی عطا فرمائے. آمین.